صبح نہار منہ قرآن پاک کی ایک صورت پڑھ لو، اندرونی بیرونی ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی، مہنگی دوائیوں سے جان چھڑائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی صورت ہے، اگر آپ اس صورت کا وظیفہ صبح نہار منہ پڑھ لیتے ہیں تو پورا سال آپ کا گھر دولت سے خالی نہیں رہے گا۔ لا علاج بیماری کا علاج صرف اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ جو بندہ بھی نہار منہ اس صورت کو اس طرح سے پڑھے گا جیسے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو اس بندے کے ہاتھ میں گویا علاء الدین چراغ آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر فقیر محتاج جس گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، غریبی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر و محتاج بھی یہ عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج ایسی صورت کا عمل آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، جس کو ہم ہر روزانہ 5 وقت کی نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اگر نماز میں ہم اس صورت کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیں یہ کتنی قیمتی عمل ہے، یہ کتنی قیمتی صورت ہے جس کا عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، جس کام کو کرے وہ پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پڑھے اس کو کامیابی مل جائے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی نقصان نہ پہنچے، اس کا کاروبار ترقی کرے۔ جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اسے روزانہ کچرے میں جانا پڑتا ہے، تو یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہے، قرض اتارنے کا کوئی چانس اس کو نظر نہیں آتا، وہ قرض میں ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ وظیفہ عمل لازمی کرے۔ بس آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آج ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئے گی، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ ناظرین، آج کا عمل سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اگر میں آپ کو اس کی فضیلتیں بتانے لگ جاؤں تو بہت زیادہ وقت چاہیے۔ میں بس آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں۔ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور عطا نہیں کیے۔ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، اب آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیں کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ مبارکباد دے رہا ہے۔ دوستوں، آج اس عمل کو سمجھ کر کیجئے، توجہ کے ساتھ کیجئے۔ جو بندہ اس عمل کو آج کے دن سمجھ کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماریوں کے لیے اگر اس عمل کو کریں گے تو ان کو شفا ملے گی۔ بے روزگار کرے گا تو اس کو روزگار مل جائے گا۔ اگر مفلس محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہو جائے گا اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں، اس کے جتنے کوئی شخص مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یقینی عمل ہے۔ آپ ایک بار آزما کر دیکھیں، پھر آپ اپنے آنکھوں سے خود اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ کے مثل نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ کسی آسمانی کتاب میں ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے۔ یہ سمجھے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنا کتنا ضروری ہے۔
تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، اور ان سارے آسمانوں کتابیں اور صحیفوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ یعنی ان 400 صحیفوں کا جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں میں رکھ دیا، پھر ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ پھر قرآن پاک کی جتنے بھی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، وہ ساری کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رکھ دی ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں تو الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، لیکن اس کے اندر اتنا علم ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جمع کر کے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی گویا اس نے سارے آسمانی کتابیں سیکھ لی، جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی گویا اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے، اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اندازہ لگائیں اس سورت کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنا بلند مقام ہے۔ یہ سورت ایسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ تو اندازہ لگائیں یہ کتنی قیمتی سورت ہے۔ اس سورت کے 7 آیات ہیں، آپ نے یہ 7 آیات پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی یہ سورت پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے، جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا جس وقت بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد نہار منہ آپ یہ عمل کریں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اور عمل کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنے کے لیے تازہ وضو کرنا ہے، اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس سورت کو پڑھنا ہے، یہی اس کی شرط ہے۔ اس سورت پڑھتے وقت آپ کو ہر صورت باوضو ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی باتوں کا جواب نہیں دینا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا، اور پھر آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بس آپ نے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرائط پر عمل کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب اس کا طریقہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے اس وظیفہ، اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ آپ فجر کے نماز کے بعد باوضو ہو کر فجر کی نماز کے بعد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ مرد حضرات جاتے ہیں، خواتین گھر میں فجر کی نماز ادا کر لیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ، اسی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کسی سے بات کیے بغیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 5، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز والا درود پاک ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کو نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے،
آپ 10 لاکھ چاہتے ہیں، 20 لاکھ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لیں مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت کے لیے پڑھ لیں، اس کی نیت کر لیں۔ غرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ بھی ہے۔ آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: نماز فجر ادا کرنے کے بعد نہار منہ سب سے پہلے 5، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی ضرور رکھیں۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اس پر دم کر دینا ہے۔ اب یہ پانی جس مریض کو آپ پلائیں گے انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے جہاں آپ کی دکان ہے یا جہاں آپ کا کاروبار ہے اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو وہاں اس کا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور چھڑکنا، لیکن یہ خیال رکھنا یہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا کاروبار پھر سے چل پڑے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی علاج مریض ہے تو اس پانی کو تھوڑا سا روزانہ پی لے تو اس کی جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس عمل کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جو آپ زبان سے کہیں گے، وہ آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین اور کامل بھروسے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ
اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔